अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे हाज़िक। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दिल और दिमाग मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। दिल सिर्फ पंप नहीं, इसका अपना एक छोटा दिमाग है। दिल दिमाग से ज़्यादा सिग्नल्स भेजता है। दिल के ताल हमारी सोच को मुतासर करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर साइंस ये कहती है कि जज्बात और एहसासात दिमाग में बनते हैं, तो फिर हर सकाफत, हर मजहब, हर फिरके के लोग ये क्यों कहते हैं, मैं अपनी दिल की सुनता हूँ, दिल बोझल हो रहा है, दिल की बात सुनो, उसका दिल स्याह हो गया है। क्या ये सिर्फ शायरी है या कुछ और? आज हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में दिल को समझेंगे। दिल की दो तारीफें हैं, जिस्मानी दिल और रूहानी दिल। एक लफ्ज दो मानी। जब कुरान कल्ब कहता है तो ये दो चीजों की तरफ इशारा करता है। जिस्मानी दिल वो जो आपके दिल में धड़कता है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। रूहानी दिल आपके वजूद का मरकज है, आपकी रूह का कुतुब नुमा, आपकी हकीकी शनाख्त। आज हम इस रूहानी दिल के बारे में बात करेंगे। रूहानी दिल क्या है? कुरान की नज़र में रूहानी दिल वो मकाम है जहाँ रहती है इखलाकी शऊर, सही और गलत को जानना, ज़मीर की आवाज़, नेकी और बदी का फ़र्क, सच्चाई को पहचानना, अल्लाह को महसूस करना, हक और बातिल में तमीज़, समझ और हिकमत। सिर्फ मालूमात नहीं, फहम। सिर्फ डेटा नहीं, बसीरत। सिर्फ इल्म नहीं, हिकमत। इरादे और नीयत, आप क्यों सोच रहे हैं, आप क्या फैसला करने वाले हैं और आप ऐसा क्यों चाहते हैं। आपके अमाल के मुहर्रिकात, आपकी असल नीयत। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है, अफलम यसीरु फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा। क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि उनके दिल होते जिनसे वो समझते, या कान होते जिनसे वो सुनते। बेशक आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि उनके सीनों में दिल अंधे होते हैं। ये आयत क्या कह रही है? जिस्मानी आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर उसकी रूहानी आंख अंधी हो जाए तो ना वो अच्छाई को समझ सकता है, ना ही सच्चाई और हक और बातिल में तमीज कर सकता है। मिसाल के तौर पर फिरऔन ने मूसा के तमाम मोजज़ात देखे, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। क्या वो अंधा था? उसकी आंखें ठीक थीं, लेकिन उसका दिल अंधा था, जो हक और बातिल में तमीज नहीं कर सका। सूरह शुअरा में अल्लाह फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन आतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उसकी आंखें ठीक थीं, मगर दिल अंधा हो चुका था। जिस दिन न माल काम आएगा, ना औलाद, सिवाय उसके जो अल्लाह के पास सलीम दिल के साथ गया। कल्बे सलीम क्या है? सही दिल, शिर्क से खाली दिल, सलामत दिल, शकूक व शुबहात से महफूज, मुखलिस दिल जो सिर्फ अल्लाह के लिए धड़के। हिदायत क्या कह रही है? क़यामत के दिन आपकी डिग्री काम नहीं आएगी, आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, आपकी शोहरत काम नहीं आएगी, सिर्फ आपके दिल की हालत काम आएगी। हदीस कहती है कि जब आप एक गुनाह करते हैं तो आपके दिल पर एक धब्बा बन जाता है। अगर वो तौबा करे तो वो धब्बा मिटा दिया जाता है, और अगर बाज आ जाए तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो दोबारा गुनाह करे तो वो धब्बा बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो पूरे दिल को ढक लेता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह फरमाता है, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है उन चीजों की वजह से जो वो करते हैं। आपका दिल एक साफ आईने की तरह है। ये दिल अल्लाह की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ये सच्चाई को दिखाता है। जब आप गुनाह करते हैं तो आपके दिल पर गंदगी का एक धब्बा बन जाता है। जब आप गुनाह मुसलसल करते रहते हैं तो ये धब्बा बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि वो धब्बा आपके दिल को पूरी तरह से कवर कर लेता है, यहाँ तक कि ये कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता। दिल पर काला धब्बा, ये सिर्फ मजहबी नहीं, साइंस भी है। साइंस के एतबार से अगर हम बात करें, पहला झूठ, आपको बुरा लगता है, आपका ज़मीर चीख रहा होता है, आपको बुरा महसूस होता है, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, रात को नींद नहीं आती। 10वां झूठ, थोड़ा बुरा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहाना बना लिया। 100वां झूठ,
مشکل سے محسوس ہوتا ہے، ضمیر خاموش ہو جاتا ہے، اب یہ نارمل لگتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں کہتا ہے کہ دل پر مہر لگا دی۔ جدید نیورو سائنس کہتی ہے جو کام آپ بار بار کرتے ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ نیورل پاتھ ویز بناتا ہے، وہ رویہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے۔ گناہ دہرانا دل کو سخت کر دیتا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مختلف قسم کے دلوں کا ذکر کرتا ہے۔ قلب سلیم، صاف، صحیح اور محفوظ دل، یہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ قلب منیب، رجوع کرنے والا دل، جو اللہ کی طرف لوٹنے والا اور توبہ کرنے والا دل۔ قلب مریض دل، شک اور نفاق میں مبتلا دل۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ قلب قاسی یا سخت دل، پتھر کی طرح سخت دل ہدایت قبول نہیں کرتا۔ قلب مقفل، مہر بند دل، یہ خطرناک حالت ہے، حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر بند دل کیسے بنتا ہے؟ پہلا مرحلہ، پہلا گناہ، ایک چھوٹا دھبا۔ دوسرا مرحلہ، توبہ نہ کی، دھبا باقی رہا۔ تیسرا مرحلہ، دوبارہ گناہ کیا، دھبا بڑھ گیا۔ بار بار گناہ کیا، دھبے جم گئے۔ پانچواں مرحلہ، دل سخت ہو گیا، احساس ختم ہو گیا۔ چھٹا مرحلہ، دل پر مہر لگ گئی، اب ہدایت نہیں آ سکتی۔ کیا دل کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہاں۔ قرآن کہتا ہے تاکہ ان کے دل ہوں جن سے وہ سمجھیں۔ قرآن دل کو سمجھنے کا آلہ قرار دیتا ہے۔ دماغ میں منطق اور استدلال، حقائق اور ڈیٹا ہوتا ہے، تجزیہ اور حساب کیا جاتا ہے۔ دل یا قلب میں گہری سمجھ، حقیقت کا ادراک، نیت کا پڑھنا، اللہ کو محسوس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، دماغ کہتا ہے یہ اچھا انسان ہے، لیکن کچھ غلط محسوس ہو رہا ہے، دل کہتا ہے محتاط رہو۔ دل کی آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو حقیقت میں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سائنس اور روحانیت دل کے بارے میں ایک ہی بات بیان کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے دل اور دماغ بائی ڈائریکشنل کمیونیکیشن میں ہے۔ دل کی حالت دماغ کو متاثر کرتی ہے، بار بار ایک رویہ نیورل پاتھ ویز بناتا ہے۔ یہ پاتھ ویز مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کا بیہیویئر آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے روحانی دل اور دین مربوط ہیں۔ دل کی حالت آپ کی سمجھ کو متاثر کرتی ہے۔ بار بار کیا ہوا گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں مل پاتی۔ آپ کے انتخاب آپ کے دل کو متاثر کرتے ہیں، جو آپ بار بار کرتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں۔ آپ صرف کام نہیں کر رہے، آپ خود کو تشکیل دے رہے ہیں۔ دل برائے عضو کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل برائے عضو کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اس کا ہم علاج کرواتے ہیں۔ روحانی دل کی بیماریاں، کبر، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، حسد، دوسروں کی نعمتوں سے جلنا، بغض، کسی کو معاف نہ کر پانا، دل میں نفرت کا بوجھ، حرص، دنیا کی محبت، کبھی مطمئن نہ ہونا، ریا، ہر کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، اللہ کے لیے نہیں، غفلت، اللہ کی یاد سے دوری۔ یہ بیماریاں آپ کی جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ یہ آپ کی ابدی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دل صاف ہو سکتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے تو اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اب ہم دل صاف کرنے کے کچھ طریقے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو تسلیم کریں، سچی ندامت محسوس کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ ذکر الہی، سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ خبردار، دل کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیک اعمال کرنا۔ تطمئن کا لفظ دل کی گہری تسکین، سکون
اور مکمل اطمینان کا احساس ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کو بیان کرتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم سب کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، لوگوں کی مدد، حسن اخلاق۔ آج ہم نے سیکھا 2 دل ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی دل۔ روحانی دل شعور اور حکمت کا پیغام دیتا ہے۔ ہر گناہ دل کو گندا کرتا ہے، بار بار گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ دل کی مختلف حالتیں ہیں، صالح دل، سلیم دل، مریض، قاسی اور مہربان دل۔ دل کی آنکھ وہ حقیقت دیکھتی ہے جو ظاہری نظر نہیں دیکھ سکتی۔ سائنس اور روحانیت، یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ آپ کے انتخاب آپ کو تشکیل دیتے ہیں۔ دل صاف ہو سکتا ہے۔ توبہ، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ سب سے اہم بات، قیامت کے دن آپ کی ڈگری کام نہیں آئے گی، آپ کا مال کام نہیں آئے گا، آپ کی اولاد کام نہیں آئے گی، آپ کی شہرت کام نہیں آئے گی، صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ جانیں گے روزمرہ زندگی کی حکمت عملی کیا ہوگی، اپنے دل کو کیسے صاف رکھیں، روزانہ کے اعمال آپ کے دل کو بدل سکتے ہیں، اپنے دل کی حالت کیسے جانچیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ اپنے دل کا محاسبہ کریں، کون سا گناہ بار بار کر رہا ہوں، کون سی بری عادت آسان ہو گئی ہے، میرا ضمیر کب خاموش ہوا۔ ایک گناہ چنیں، اس سے توبہ کریں اور باز رہنے کا عزم کریں۔ ذکر شروع کریں، روزانہ 100 بار استغفار اور 100 بار سبحان اللہ کا ورد کریں۔ محسوس کریں کیا دل میں کوئی فرق آیا۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا دل بند ہو رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا گناہ ہے جو پہلے مشکل تھا اور اب آسان ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے توبہ کے بعد دل میں ہلکا پن محسوس کیا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، یہ آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ ہمارے دل کو سلیم بنائے۔ پچھلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe.